نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد یہ مضمون چل رہا ہے گناہوں سے متعلق اور اس کے انجام سے متعلق، اور گزشتہ جمعے کو بھی آپ گناہوں کی فہرست سن چکے ہیں۔ وہ فہرست وقت چونکہ بہت محدود تھا اس لیے اس پر زیادہ تفصیل تو نہیں سنا سکا اور عرض کر سکا، لیکن بہرکیف تقریباً 80-90 کے قریب گناہوں کا شمار کرایا کہ اس قدر گناہ اور تقریباً وہ گناہ ہے کہ جس میں سب مسلمان الا ماشاء اللہ اکثریت جو ہے مبتلا ہے۔ گناہ کو گناہ سمجھنا آج ایسا وبال آ گیا ہے کہ ذہن سے یہ بھی خیال جاتا رہا کہ گناہ بھی کوئی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین کی فرما برداری اور نافرمانی کا معیار اور جو اس کے اصول اللہ رب العالمین نے بتائے تھے، جو اس کی تشریحات اور تفصیلات اللہ رب العالمین نے بیان کی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کرائی، اس میں مسلمانوں نے اپنی غفلت کی وجہ سے، بدعمالیوں کی کثرت کی وجہ سے ترمیمات کر لی۔ یاد رکھیے، مسلمان جب تک گناہ کو گناہ سمجھتا رہے گا اور اس کا ارتکاب ہوا تو امید ہے کہ وہ کبھی بھی اسے توبہ کی توفیق مل جائے اور اس گناہ سے باز آ جائے۔ اور بڑا وبال ہے، بہت ہی خطرناک بات ہے، ایمان سے ہاتھ دھونے کا خطرہ ہے اگر آدمی گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے۔ اس لیے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے گناہ قرار دے دیا، بندہ اگر گناہ سمجھتا رہ کر اس کو کرتا ہے یا کبھی کبھار اس کا ارتکاب ہو جاتا ہے، اسے ندامت تو ہوگی، اور جس دن ندامت سچی ہو گئی، اللہ رب العالمین کے دربار میں ایک مرتبہ اس نے سچے دل سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب کہہ لیا، واتوب الیہ، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو دھو دے گے۔ لیکن جب وہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے گا تو توبہ کس چیز سے کرے گا؟ سچ بات یہ ہے، آج کے دور میں جب مسلمان آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور گناہوں کی بات سنتے ہیں کہ یہ کام گناہ ہے، یہ کام گناہ ہے، تو اس پر بہت زیادہ یوں سمجھ لیجئے کہ بعضے تو بدکتے ہیں، بعضے بہت زیادہ ناگوار محسوس کر کے برہم ہو جاتے ہیں۔ یہ جی بھائی، یہ بھی کوئی بات ہے گناہ کی؟ یہ تو سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسا خطرناک درجہ ہے یہ کہ آدمی اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو گناہ قرار دے دیے، ان کو گناہ نہ سمجھنا یہ کفر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے گناہ قرار دیا، ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ کہہ دیں یہ گناہ نہیں، اور اس کا کہنا، اس کا سمجھنا گویا کہ معاذ اللہ منصب خداوندی پر جو ہے فائز ہونا ہے، بہت بڑا جرم اور گستاخی ہے۔ اسی لیے تمام بزرگان دین نے، علماء حقانی، علماء ربانی نے فرمایا ہے کہ بدعتی جو ہے اس کا خاتمہ برائی پر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ کسی بھی بدعت کو اور برائی کو جب توبہ عبادت سمجھتا ہے تو وہ اس سے توبہ کیوں کرے گا؟ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدعتوں سے بچو کہ یہ گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ اور جب آدمی اس کو گناہی نہ سمجھے گا، برائی نہ سمجھے گا، تو وہ اس سے توبہ کیوں کرے گا؟ وہ تو اور زیادہ لپٹا رہے گا۔ اسی طرح سے اور کتنے واقعات ہیں کہ جن کے سلسلے میں لوگ اپنی جان چھڑانے کے لیے یا اپنے اس گندے عمل کو جاری رکھنے کے لیے آرام سے کہہ دیتے ہیں جی میں نہیں مانتا کہ یہ گناہ ہے۔ من جملہ ان کے آج کل جو وبا عام ہے
وہ یہ ٹی وی اور وی سی آر کا دیکھنا، فلموں کا دیکھنا، ڈراموں کا دیکھنا اور مستقل جو ہے یہ ٹی وی بینی، یہ ایسی چیز ہو چکی ہے جو یوں سمجھ لیں کہ نفس کے لیے لذیذ ترین غذا بن چکی ہے۔ آج اس کے لیے مسلمان سننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کاغذ چھپانے والوں نے چھپائے اور تقسیم اسی لیے کیے ہیں کہ مسلمان ہوش میں آئے اور گناہ کو گناہ سمجھے اور اس سے بات آئے، اس کو ترک کرے اور اس طرح سے اپنے اللہ سے معافی چاہے۔ اب سے چند جمعے پہلے آپ نے ایک اور بھی مضمون اسی ذیل میں سماعت فرمایا کہ ٹی وی لانے والے کا کیا حشر ہوا کہ مرنے کے بعد وہ عذاب میں مسلسل مبتلا رہا، اور جدے میں اس کے دوست تھے، ان کو اس نے خواب میں کہا کہ خدا کے لیے میرے گھر جاؤ اور جا کر گھر والوں کو کہو کہ میں سخت عذاب میں مبتلا ہوں۔ تم وہاں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے ہو اور میری یہاں جان پر بن رہی ہے۔ پھر وہ دوست وہاں سے سفر کر کے ریاض گئے، انہوں نے ان کے گھر والوں کو جا کر خواب بیان کیا جو 3 دن مسلسل انہیں خواب میں آ کر تاکید کرتے تھے کہ جا کر میرے گھر والوں سے کہو۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا تو گھر والوں کو اس کا احساس ہو گیا، انہوں نے بات کو مان لیا، ٹی وی کو توڑ کر پھینک دیا، اور اس کے بعد وہ ساتھی ان کے خواب میں نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے میری جان چھڑا دی ہے عذاب سے۔ میرے محترم بزرگوں، گناہوں کو گناہ نہ سمجھنا یہ اور مستقل ایک بڑا گناہ ہے۔ اس پر آج میں آپ کو ایک بالکل تازہ خواب میرے چھوٹے بیٹے نے کل جو رات گزری ہے اس میں دیکھا ہے، اور اس میں اس قسم کا مضمون ہے۔ اسی وجہ سے آج مجھے خیال آیا کہ یہ کاغذ بھی تقسیم ہو، مناسبت ہے۔ اس سے پہلے بھی خیال آیا لیکن یاد نہ رہے، اور اب یہ خواب جو دیکھا تو اس کی بنا پر اور مزید احساس ہوا کہ اس کی برائی کو کھول کر بیان کیا جائے تاکہ ہم مسلمان اس لعنت کے کام سے بچیں۔ خلاصہ اس خواب کا یہ ہے، میرے بچوں میں سے ایک بچے نے، اس کا نام ہے ریحان الحق، اور ماشاءاللہ سیانہ ہے، آپ بہت سے جانتے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرف تشریف لائے ہیں، یہاں جو پارک ہے اس طرف، اور میرے بھائی ہیں 4تھے نمبر والے، ان سے کسی نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہاں تشریف لائے۔ وہ وہاں سے ادھر کی طرف بتانے کے لیے آ رہے ہیں تو میرا یہ بچہ جا رہا ہے، اس کو کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادھر ہی تشریف لا رہے ہیں۔ وہ بھی چلے، اس پر سائیکل پر تھے، میرے بھائی بھی سائیکل پر تھے، اس کے بعد میں چلا، میں بھی سائیکل پر تھا۔ ہم گئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو راستہ ہے یہاں سے قریب قریب کونے کے پہنچ چکے تھے۔ ملاقات کی، میرے بچے کا بیان ہے کہ مجھ سے آپ نے معانقہ بھی فرمایا ہے، سینے ملے اور ہاتھ ملایا، مصافحہ فرمایا، اور میرے بھائی اور بچوں سے آپ نے مصافحہ فرمایا، اور بہت خوبصورت ہے۔ آپ کے ساتھ ساتھ ہم چلے، کچھ دور چلے ہیں کہ ایک گلی ہو گئی ہے، اس گلی میں 2 کیسٹ کی اور ویڈیو کی دکانیں ہیں۔ وہاں آپ پہنچ کر بہت برہم ہیں، آپ کو جلال آ گیا ہے، اور آپ نے ان دونوں دکانوں کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ سمجھے آپ بات؟ میرے بچوں میں سے ایک بچے نے کہا کہ اب ان کی خیر نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی دکان کا رخ کیا ہے، اور اب جو ہے ان کی دکان میں کچھ نہ بچے گا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں خواب جو ہے یہاں سے تھوڑا سا اور آگے کہ یہ مضمون رہا کہ اس کے بعد بچے کی آنکھ کھل گئی کہ آپ کو گناہوں سے کیسی سخت نفرت ہے، اور خصوصاً وہ گناہ کے جو متعدی ہیں۔ ایک گناہ تو وہ ہے کہ آدمی خود اپنی ذات سے کر رہا ہے اور وہیں تک محدود ہے، یہ گناہ ایسا متعدی ہے
بیماریوں کے لیے تو سب کہتے ہیں جی لگ جاتی ہے، جبکہ اللہ کے حکم کے بغیر بیماری لگتی ہی نہیں۔ حکم ہوگا تو بیماری منتقل ہوگی، آگے بڑھے گی، ورنہ اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ مشاہدہ اس کا جو ہے وہ پوری طرح سے یہ ہے کہ ہسپتال میں مریض کتنے آتے ہیں، نہ ڈاکٹر بیمار ہوتے ہیں، نہ نرسیں بیمار ہیں، نہ کمپاؤنڈر بیمار ہوتے ہیں۔ کیوں؟ لگنے والی بیماری ہو تو سبھی بیمار ہوتے چلے جائیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے اصل۔ تو اس طرح سے اس بیماری کے سلسلے میں تو لوگ بہت سمجھتے ہیں جی یہ بیماریاں لگنے والی ہیں، لیکن جو روحانی لحاظ سے لگنے والی بیماری ہے اس کی طرف ہم مسلمانوں کا التفات ہی نہیں۔ اس لیے میری عرض ہے ہم گناہوں کو گناہ سمجھیں، ان سے بچیں اور اپنی عبادات اور طاعات کو اور نیکیوں کو خالص کریں اللہ کی رضا کے لیے۔ میں جمعے میں بھی یہ مضمون آج بھی عرض کر چکا ہوں، اس سے قبل بھی عرض کیا ہے کہ اگر ہمیں ایک گلاس پانی کے اندر ایک پیشاب کا قطرہ ملا ہوا معلوم ہو جائے، ہم اس پانی کو پینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے ہم میں سے کوئی شخص جو تیار ہو، جبکہ پیاس شدید لگی ہوئی ہو، پانی ٹھنڈا ہو اور دوپہر کی چلچلاتی دھوپ ہو، لیکن اس کو یہ بتا دیا جائے کہ اس پانی کے اندر، اس گلاس کے اندر ایک پیشاب کا قطرہ گر گیا، کوئی بھی مسلمان اور مومن اس کو ہرگز نہیں پیے گا۔ گناہ کی آمیزش اور ملاوٹ کے لیے ہمیں کسی قسم کا بھی نہ کوئی ہمیں غیرت آتی ہے، نہ ہمیں نفرت آتی ہے، نہ ہمیں اس پر کوئی احساس ندامت ہوتا ہے۔ ایسا انداز ہو گیا ہے ہمارا، نیکیاں بھی کرو بدیاں بھی کرو۔ جیسے ایک آدمی کا مشہور تھا کہ اس نے شراب کا پیالہ بھرا ہوا پی لیا اور اس کے بعد وہ مسجد چلا گیا۔ دیکھنے والے نے کہا کہ میاں ابھی تو تم باہر شراب پی رہے تھے اور ابھی مسجد میں آ گئے، کہنے لگے کہ وہ بھی چلتا ہے یہ بھی چلتا ہے۔ وہ اپنے نفس کی خواہش تھی، اس کا حکم پورا کر دیا، یہ اللہ کا حکم ہے یہ پورا کر دیا، یہ بھی پورا کرتے ہیں وہ بھی پورا کرتے ہیں۔ آج ہم مسلمانوں کی کچھ حالت ایسی ہی ہوگی۔ نفسانی تقاضے جو ہے، خواہشات نفسانی، ان کو بھی پورا کر رہے ہیں، اس میں بھی کوئی کمی نہیں آنے دیتے، اور اس کے ساتھ اپنے اللہ کی یاد بھی کرتے رہو۔ چلو جی یہ بھی چلے وہ بھی چلے، اس سے آپ اندازہ نہیں کرتے کہ جس نیکی کے اندر ہم نے گناہ کو ملا دیا ہے، بھلا وہ نیکی رہے گی؟ اتنی موٹی مثال ہے، کبھی کبھی تقریب میں کہیں کھانے کے اندر کوئی زہر مل جاتا ہے انجانے طور سے، جس کا علم نہیں ہو پاتا، اس زہریلی کھیر کو کھانے والے اور اس طرح سے زہریلے کھانے کو کھانے والے ذرا سی دیر میں ہسپتال پہنچنے لگتے ہیں۔ آدمی اگر اس کو علم ہو کہ یہ زہر ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا زہر ملا ہوا، کون کھاتا ہے؟ اور فوراً اس کھانے کے متعلق معلوم ہوتے ہی بھئی کھانا یہ نہ کھلانا، اس کے اندر زہر ملا ہوا معلوم ہو رہا ہے، طبیعت بگڑنے شروع ہو گئی، لوگوں کے ہسپتال جا رہے ہیں، وہ بیمار ہو گیا وہ بیمار ہو گیا، اس کی حالت دیگر وہ ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مادیت کے سلسلے میں تو اتنی زیادہ ہلاک ہونے سے فکر ہے، اور حقیقت ہے کہ ہر ایک کو جان پیاری ہے۔ یہی جان جو بہت پیاری ہے، اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کیوں نہیں دامنگیر ہوتی ہمیں؟ یہ ہے افسوس اور رونا۔ اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے اور اپنے آپ کو ہم سنبھالیں اور گناہوں سے بچیں۔ گناہوں کی فہرست میں نے گزشتہ جمعے کو اسی لیے سنائی تھی کہ بہت سے آدمی یہ بہت سے گناہوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں، اور اوپر سے جب کوئی پکڑ آ جائے، کوئی بیماری ہو جائے، کوئی مصیبت پیش آ جائے، بڑے بھولے بھالے بن کر کہہ دیتے ہیں فلاں چیز ہو گئی، نہ جانے ہم سے کون سا گناہ ہو گیا۔ سراسر گناہ کرتے رہتے ہیں، کوئی گناہ چھوڑتے نہیں، اور اوپر سے یہ کہ نہ جانے کون سا گناہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری اس کو ترجیح دے، اور ایسی عبادت اور اطاعت ہو کہ جس میں گناہ کی آمیزش نہ ہو، پھر وہ عبادت خالص ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے، اس پر اجر و ثواب ملیں گے،
اور اس طرح سے انشاءاللہ جو اس پر مضبوط رہیں گے وہ جہنم کی آگ سے اس طرح سے آزاد رہیں گے کہ اس کی لپٹیں بھی جو ہے ان کو پتہ نہ چلے گا، جبکہ کروڑوں سال کی مسافت سے ان کی لپٹیں آتی ہوں گی۔ آدمی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو معمولی سمجھتا ہے۔ بات ہے ساری ہے، جو دل کا چور ہے وہ ہے یہ کہ گناہ کوئی بڑی بات نہیں، مولویوں نے یہ خواہ کے لیے لگا دیا ہے، اور کچھ ایسے مولوی نما، علماء نما یا علماء سوء، ان لوگوں نے ان تمام چیزوں کا بہت رواج دے دیا، ارتکاب کیا، اور ان کا چونکہ وہ اہل اللہ میں سے نہیں، علماء حقانی علماء ربانی میں سے نہیں، اس لیے ان کی سوچ جو ہے وہی ہے جو یہود و نصارہ کی سوچ ہے، ان کی سوچ وہی ہے جو روشن خیال لوگوں کی سوچ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس میں کیا نقصان ہے، اس میں کیا حرج ہے، یہ تو ترقی کا زمانہ ہے، اس میں تو کوئی گناہ ہی نہیں۔ مرنے کے بعد اللہ کے روبرو جب کہ پکڑ ہو، وہاں بھی یہ جواب دے کر جان چھڑا لیں گے جب جانیں گے۔ وہ ہمارے بہت مخلص ہیں، مہربان ہیں وہ حضرات جو اہل اللہ ہیں، علماء حقانی ہیں، علماء ربانی ہیں، کہ جو گناہ کو گناہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تو وقت ہے سنبھل جاؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معافی مانگ سکتے ہو، توبہ کر سکتے ہو، ندامت کا اظہار کر سکتے ہو۔ اور جو آدمی سچے دل سے نادم ہو گیا، توبہ کر لی، تو اس کا عالم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بالکل مٹا کر اس کو پاک و صاف فرما دیتے ہیں اور اپنا محبوب بنا دیتے ہیں۔ اس لیے آج میں نے ابتدا میں یہ عرض کیا ہے، اور میں کہہ ہی سکتا ہوں، ساتھ میں دعا بھی کرتا ہوں۔ میرے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح سے میرے دوسرے بزرگ اور میرے اساتذہ، وہ حضرات بھی اپنے اپنے طور پر جس کا بھی جہاں مقدور ہے اور جن سے کوئی بات سنتا ہے یا پوچھتا ہے، وہ حضرات بھی سارے کے سارے اس کے متعلق برابر آگاہ کر رہے ہیں کہ یہ گناہ کا فعل ہے، گناہ کا عمل ہے، اس سے اجتناب کرو، اور اس کو گناہ نہ سمجھنے کی وجہ سے تباہی مت رہی ہے۔ حضرت ہمارے ہمیشہ ہر بیان میں فرمایا کرتے تھے، راگ راگنی اور اسی طرح سے گانا بجانا اور ریڈیو ٹی وی، اس سے بچو، اپنی وضاحت لباس پوشاک درست کرو، مسلمانوں کی سی بناؤ، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہت اختیار کرو۔ ہم مسلمان کہنے کو کہتے ہیں اپنے کو، لیکن ہمیں جو اچھا بھلا معلوم ہوتا ہے وہ یہود و نصارہ کے مشابہ ہونا معلوم ہے۔ کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت، آپ کی سیرت، الفاظ میں کہتے ہیں بڑی محبت ہے آپ سے، آپ کی صورت سے، آپ کی سیرت سے، کیا ہم اپنے عمل سے بھی اس کا ثبوت پیش کرتے ہیں؟ ہمیں عمل سے بھی اس کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا اور پکا غلام ہونے کے ناطے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں، تو غلامی کا شرف کیا ہے؟ آقا کی مشابہت یا آقا کی مخالفت۔ جس کسی نے اپنے آقا کی مشابہت اختیار کی، اس کا کام بن گیا۔ اپنے بزرگ سارے کے سارے ان کی حالت دیکھیے کہ اپنے آپ کو فنا کر لیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا میں مٹا لیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو زندہ کر لیا ہے، اس طرح سے کہ وہ سنتیں اپنے اوپر انہوں نے نافذ کر لی ہیں۔ اور اس طرح سے یوں سمجھ لیجئے بالفاظ دیگر
کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا جیتا جاگتا نمونہ اہل اللہ کو دیکھ لیجیے. سر سے پاؤں تک اتباع سنت میں پوری طرح سے ماشاء اللہ بالکل یوں سمجھ لیجیے متصف اور موصوف اور ڈوبے ہوں. جب اس دل کے اندر وہ محبت موزن ہوگی جو محبت یہاں موزن ہونی چاہیے، تو اس محبت کے ہوتے ہوئے سچی محبت اگر ہوگی ہم کبھی بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف کرنے کی جرأت نہیں کر سکتے. اگر ہمارے دلوں میں خدا نخواستہ یہود و نصارہ بسے ہوئے ہوں گے، ہنود بسے ہوئے ہوں گے، ملحدین بسے ہوئے ہوں گے، تو پھر ایسے ہی کچھ کام ہوں. جائزہ لے اپنی زندگیوں کا، گناہ کو گناہ سمجھے اور ان سے پرہیز کریں، اجتناب کریں. اور جب اجتناب کریں گے، پرہیز کریں گے اور نیکیاں برابر کرتے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بہت کرم فرمائیں گے. میں تو آپ کو اللہ کی رحمت پر بھروسے پر اور اس کی رحمت کو دیکھتے ہوئے مشاہدہ ہے اس کا کہ آپ ان کے بن کر تو دیکھ لیجیے کیسی کرم نوازیاں فرماتے ہیں. آپ کو ہمیں اللہ رب العالمین ایسی توفیق عطا فرمائے کہ اس آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بناتے ہیں، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محبوب بناتے ہیں، سارے فرشتوں کا محبوب بناتے ہیں، زمین والوں کا محبوب بناتے ہیں، انسان تو انسان جانوروں تک کا محبوب بناتے ہیں، جانور تو جانور غیر جاندار جو ہے ان کا بھی محبوب بناتے ہیں. جب آدمی زمین میں سماتا ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا، زمین بھی اس سے محبت کرتی ہے اور کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو. یہ اسی سے تو کہے گی جس نے اپنے آپ کو مٹا لیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے سامنے. آج تو میرا عمل دیکھے گا، میرا سابقہ دیکھے گا اور میرا برتاؤ دیکھے گا، میں تیرے ساتھ کیسا برتاؤ کرتا ہوں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مومن قبر میں گیا، قبر نے اس کو بھینچا، اور یہ قبر کا بھینچنا یقینی ہے ہر آدمی کو بھینچے گی، لیکن مومن کا بھینچنا ایسا ہے جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے کر گدگداتی ہے اور اس سے پیار کرتی ہے، بچے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دیتی. اس طرح سے مومن کو وہ قبر اور وہ زمین پیار کرے گی اور دبائے گی، گدگدائے گی. اور جو بدبخت ہوگا اس کے لیے زمین کہے گی تو نے میرے اوپر رہتے ہوئے بہت کچھ حرکتیں کی ہیں، آج تو میرے اندر آیا ہے سما اور اب تو میرا برتاؤ دیکھے گا، میں تجھے بتاؤں گی کہ میں کیا ہوں. اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لے اور کرم فرما دے. تو وہ زمین اس کو اس طرح بھینچے گی کہ آپ نے مثال دے کر فرمایا پسلیاں ادھر کی ادھر نکل جائیں گی. اللہ کی پناہ. اس لیے نیکی جو ہے یہ تو فائدہ ہی فائدہ دے گی اور گناہ نقصان ہی نقصان دے گی. جس سرزمین پر اللہ کے بندے نے، نیک بندہ ہے، نماز پڑھی، وہ زمین روئے گی کہ وہ عبادت کرنے والا یہاں سے چلا گیا. وہ حصہ روئے گا جہاں وہ لیٹ کر اللہ اللہ کیا کرتا تھا. وہ مکان، وہ در و دیوار روئیں گے جس در و دیوار کے پاس جس چھت کے سایہ میں وہ اللہ اللہ کیا کرتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا، تلاوت کیا کرتا تھا. یہ محبوبیت نہیں ہے تو اور کیا چیز ہے؟ اور اس کے لیے مخلوق بھی روتی ہے، یہاں تک کہ آسمان بھی روتا ہے. اس کے مخالف اللہ کا نافرمان، اس کا باغی، زمین کہتی ہے اچھا ہوا کہ یہ چلا گیا، بڑا ناپاک تھا کہ یہ زمین کو گندی کرتا تھا. لوگ کہتے ہیں خس کم جہاں پاک. اس کے لیے آسمان بھی نہیں روتا. قرآن پاک گواہ ہے
فرعون کے لیے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، نہ اس پر آسمان رویا نہ زمین روئی۔ اللہ کے نیک بندے جاتے ہیں۔ ابھی آپ پچھلے دنوں جو آپ حضرات میں سے حضرت مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب کے جنازے میں شریک ہوئے، ان لوگوں نے دیکھا اہل اللہ کی کیا محبت ہوا کرتی ہے۔ بے شمار آدمی آئے ہوئے تھے، ہر آدمی اشکبار تھا۔ اللہ کے نیک بندے، اللہ اللہ کرنے والے، قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند رکھنے والے، آج وہ روئے زمین سے اٹھ کر اور زیر زمین جا رہے ہیں۔ مخلوق خدا کہاں کہاں سے ان کے لیے پہنچی اور ہر دل جو ہے وہ حزین اور رنجیدہ تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری بڑی پیاری چیز ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اچھی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ محبوبیت سب چیزوں میں اتار دیتے ہیں۔ دن کے کیا، جانور کیا، آدمی کیا، لکڑیاں کیا، ہر چیز جو ہے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا۔ آپ سے ملنے کے لیے ایک شخص بہت دور دراز کا سفر کر کے پہنچے، معلوم ہوا کہ گھر پر نہیں ہے۔ اہلیہ صاحبہ سے معلوم ہوا کہیں باہر دیکھو کہ ہوں گے یہیں کہیں۔ قریب ہی ایک دکان تھی، دکاندار سے معلوم کیا تو اس نے کہا کہ حضرت شیخ اس وقت جنگل جایا کرتے ہیں، لکڑیاں کاٹ کر لایا کرتے ہیں۔ چنانچہ راستہ بتا دیا کہ آپ اس طرح سے اس طرف چلے جائیے، آگے جنگل آ جائے گا، وہیں کہیں وہ آپ کو مل جائیں گے، دربے صورت بزرگ آدمی، مل لیجیے آپ ان سے۔ ابھی یہ جنگل میں پہنچے ہی تھے کہ جنگل کا سرا تھا، سامنے سے دیکھا کہ بزرگ صورت چلے آ رہے ہیں کہ ایک شیر ساتھ میں ہے، اس شیر کے اوپر انہوں نے اپنی لکڑیوں کا گٹھڑ رکھا ہوا ہے اور اس کا کان پکڑے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر شخصر رہ گئے اور اس کے بعد سلام دعا کی اور کہا کہ میں حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کیا کام ہے؟ کہا کہ آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ کون ہے آپ؟ مجھے ذرا پتہ بتا دیجئے، میں نے سنا ہے دکاندار نے بتایا کہ جنگل ہی گئے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ آ جاؤ، میں ہی ہوں۔ اور جب کنارے پر پہنچے ہیں بستی کے، شیر کو رخصت کر دیا اور گٹھڑ جو ہے وہ خود اٹھا لیا۔ میں آپ کو اس سے پہلے بھی محبوبیت کے کئی واقعات سنا چکا ہوں۔ اعادہ جو ہے وہ محبوب ہے۔ کہ محبوب کا ذکر جو ہے وہ محبوب ہے اور بار بار بھی ذکر کیا جائے تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ میں ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ میرا مقصود جو ہے وہ یہی عرض کرنا ہے کہ ہمیں آپ کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے موقع فراہم کیے ہیں، موقع عطا فرمائے ہیں، ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ کہ ہم صحابیت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتے لیکن گناہوں سے تو بچ سکتے ہیں، نیکیاں تو کر سکتے ہیں۔ ایک صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، اب تو آپ کو بھی نام یاد ہو گیا ہوگا، امید ہے کہ ماشاءاللہ کئی مرتبہ آپ کا تذکرہ سن چکے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام ایک کشتی میں جا رہے تھے، راستے میں کشتی جو ہے وہ ٹوٹ گئی، وہ ہو گیا، سیلاب آ گیا اور اس میں بچھڑ گئے ساتھی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک تختے پر چلتے چلتے کنارے پر پہنچ کر پیدل ہو گئے۔ تھوڑے ہی چلے تھے کہ ایک شیر جھاڑیوں میں سے خوش خوش نکل کر آیا کہ لقمہ تر سامنے آ گیا۔ آپ نے ان سے فرمایا اے شیر، تجھے پتا بھی ہے میں کون ہوں؟
آپ ذرا نسبت دیکھ لیجیے، میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام سفینہ ہوں، شیر کوئی زبان عربی تھوڑے جانتا ہے، آپ عربی میں بات کر رہے ہیں، شیر جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ ہے، جنگلی جانور جنگل کی زبان جانتا ہے، لیکن قادر مطلق وہ اپنی محبوبیت دکھا رہے ہیں کہ یہ ہمارے بھی محبوب ہیں اور ہمارے محبوب کے بھی محبوب ہیں، اس لیے یہ محبوبیت ان کے دل میں بھی اتارنی ہے۔ اسی وقت وہ شیر جو ہے یہ بات سنتے ہی آپ کے بالکل تابع ہو جاتا ہے، دم ہلاتا ہوا آگے چلتا ہے اور آپ پیچھے پیچھے چلتے ہیں، آپ پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور آگے جا کر اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ آپ کے بقیہ ساتھی بھی مل جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شیر دم ہلاتا ہوا جنگل میں واپس چلا گیا، یہ کس نے محبوبیت عطا فرمائی؟ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ نیل اتنا بڑا پانی، کوئی بھی آدمی چیختا رہے پکارتا رہے، بھلا آپ کی آواز کیا رکھتی ہے؟ حقیقت بھیٹ چڑھایا جایا کرتا تھا، اور اس پر جب تک کہ بھیٹ نہیں چڑھاتے تھے کافروں کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ چلتا ہی نہیں ہے۔ جب مصر فتح ہو گیا تو لوگوں نے کہا جی یہاں تو بھیٹ چڑھانا پڑے گا، تمہاری لڑکی ہو، خوبصورت ہو، زیور سے لدی پھندی ہو، وغیرہ وغیرہ جو ہندوستان میں دستور ہے وہی بیانی وہاں بھی تھا کہ اس طرح ہوگا تو جب چلے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا گیا کہ اس طرح سے دریا نیل چلتا نہیں، اور لوگوں کا عقیدہ یہ ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک پرچہ لکھتے ہیں جس مضمون کا خلاصہ یہ ہے، اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل پڑ، اور اگر تو بھیڑ سے چلتا ہے تو ہمیں تیری ضرورت نہیں۔ اور نیچے آپ نے اپنے دستخط فرما دیے، کہا اس پرچے کو لے جا کر پانی میں ڈال دو۔ حیرانی کی بات ہے کہ نہیں، اتنا بڑا پانی، اس کے اندر ایک پرچہ چھوٹا سا کیا اہمیت رکھتا ہے؟ بڑے بڑے آدمی بہ جاتے ہیں، بڑے بڑے جہاز بہ جاتے ہیں، ایک پرچہ کوئی حقیقت رکھتا ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین اس کی اتنی عظمت بڑھاتے ہیں، ایک پرچہ جو ہے وہ کافی ہے، کس کی طرف سے ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام اور آپ کے خادم اور ہمارے مخدوم اور امت کے بہت زبردست محسن حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العالمین اس محبوبیت کی کیسی لاج رکھتے ہیں، ہمارے محبوب کا یہ محبوب ہے، اس نے یہ پرچہ لکھا ہے، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ کبھی پانی روک کر نہیں، جو چلا ہے تو آج تک چل رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ محبوبیت۔ اس لیے میری عرض یہ ہے، اللہ رب العالمین نے موقع عطا فرمائے ہیں، ہم اس کی خوب عبادت کریں، اطاعت کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب آدمی گناہ میں مصروف ہوتا ہے تو اس کو چسکا تو پڑتا ہی ہے، یہ تو چیز ہی ایسی ہے، اور یہ بیماری، یہ گناہ جو ہے متعدی ہے، اس کی برائی کو سمجھتے نہیں۔ ایک واقعہ اور سنا دوں آپ کو، حضرت ابو العلا حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کا ذکر جب بھی آتا ہے تو ساتھ ہی آتا ہے، اور بھی کوئی نیا واقعہ ذہن میں آئے گا انشاءاللہ تو پھر وہ بھی ساتھ میں ملایا کروں گا۔ اپنے بزرگوں کے واقعات اور حضرات صحابہ کرام کا کیا کہنا کہ یہ چیدہ چنندہ ہستیاں تھیں، ان کے واقعات کہہ کر اور بیان کر کے میرا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے اور آپ کا بھی تازہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا کرم فرمایا ان ہستیوں پر، انہی کی تو مہربانیاں ہیں
انہی نے تو ہم پر نوازشیں کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دین کامل مکمل لے کر ہمیں پہنچا دیا. ان کی بڑی مہربانیاں. اللہ تعالیٰ ان کو جزا خیر عطا فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. اگر وہ حضرات اس کو اس طرح سے صحیح سالم نہ لیتے تو آج نہ جانے کتنی صورتیں بگڑی ہوئی ہوتی اور کیا کچھ ہوتا. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے حق جو ہے وہ ہمیں آپ کو صحیح سلامت وہاں سے یہاں تک پہنچایا, اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ حق جو ہے ہمارے آپ کے ذریعے سے آگے پہنچتا رہے گا انشاءاللہ. حضرت ابو العلا حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ہے بحرین پر حملہ کرنا ہے اور جلدی کرنا. آپ تشریف لاتے ہیں, سمندر حائل ہے, بہت بڑا سمندر, خطرناک ہے, بڑا گہرا ہے. اب جا کر کچھ سال پہلے اس پر پل بنا ہے. وہ زمانہ دیکھ لیجئے, 1400 سال پہلے کا تصور فرما لیجیے. جب وہاں کنارے پہنچے, فرماتے ہیں کشتیاں تو ہیں نہیں, قافلہ ہمارا سارا کس طرح ادھر جائے, کیا صورت ہو. ساتھیوں سے مشورہ کیا, ساتھیوں نے کہا کہ حضرت ذرا رک جائے, شاید کشتیاں آ جائیں. فرمایا دیر کی اجازت نہیں. اللہ کا نام لے کر گھوڑا پانی میں اتار دیا, اور اللہ رب العالمین نے اس پانی کو بتا دیا کہ اے پانی, تیرے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب آ رہے ہیں, ان کو کوئی غضب نہ پہنچنی چاہیے. سارا قافلہ اتر گیا, اور اس طرح سے جب سارا قافلہ بحرین پر چڑھنے لگا, وہاں کے فوجی اور وہاں کے لوگ دیکھ کر اس طرح سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے ہیں کہ یہ انسان ہے, یہ جنات ہے, کون سی مخلوق ہے, اتنا خطرناک سمندر پار کر کے آرام سے یہاں پہنچ گئے, اوپر چڑھ رہے ہیں. تو میرے محترم بزرگوں, اللہ رب العالمین کے بڑے کرم ہیں. جو بھی ان کا ہوگا, یقینی بات ہے ان کا ہو جب سکتا ہے جبکہ ان کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام بنے گا, ان کی مشابہت اختیار کرے گا, ان کی پیروی اختیار کرے گا, ان کی باتوں کو مانے گا اور گناہوں کو چھوڑے گا. آج ہم گناہ کے سلسلے میں بہت سے عذر تراشتے ہیں. ذرا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر بھی ذرا نظر ڈال کر دیکھ لیجیے. شراب جب تک کہ حرام نہیں ہوئی تھی, یوں سمجھ لیجیے گھٹی میں داخل, اور اس طرح سے اس کے طرح طرح کی شرابیں, طرح طرح کے ضرور بڑے اہتمامات بہت اعلیٰ پیمانے پر, اور اس کے متعلق مضمون مستقل تھے. میخانے جگہ جگہ. اللہ رب العالمین نے جب یہ شراب حرام کی, آج کے ہم مسلمان نہیں تھے کہ جی آہستہ آہستہ چھوڑیں گے, سوچیں گے, غور و فکر کریں گے, ابھی ایک دم سے تو ہماری طبیعت آمادہ نہیں ہوتی. آج کا مسلمان ہوتا تو یہی کہتا. وہ تھے صحابہ جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کے لیے, دین کی نصرت کے لیے, دین کی حمایت کے لیے, اور دین کے پھیلانے کے لیے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے. حکم کے نازل ہوتے ہی نفرت کا یہ عالم ہے کہ گھر کے اندر اب اس کا رکھنا بھی جائز نہیں. ساری بہادی مدینے کی گلی گلی کے اندر شراب بہہ گئی ہے, ضرور سارے توڑ دیے گئے ہیں, اور کیا مجال ہے کہ کبھی بھی یہ کہیں ذرا اندر سے کچھ اٹھ رہی ہے. شراب پیا کرتے تھے ساری زندگی, آج اس کا پھر احساس ہو رہا ہے کہ تقاضا ہو رہا ہے. بھول کر نہیں منہ پر لائے کبھی بھی, تقاضا ہو کہاں سے. اس تقاضے کو ایسا ملیا میٹ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت ایسی زبردست غالب ہوئی کہ بھول کر بھی پھر ان کا ادھر تصور بھی نہیں گیا. سمجھے آپ بات کو؟ یہ سچے اور مخلص حضرات تھے. توبہ کر لی تو کر لی, اب اس کے بعد پھر اس کے سوچنے کا, اس کی خوب کا اور اس کے خیال آنے کا کیا کام. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو بھی ایسا ہی جذبہ عطا فرمائے کہ ہم گناہوں کو اپنے لیے مہلک سمجھیں. گناہوں میں بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ جو صرف ہماری ذات تک محدود ہوتے ہیں, لیکن یاد رکھیے یہ جو VCR اور TV کا گناہ ہے یہ ہے متعدی.
جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کوئی شخص بھی نیکی کی طرف رہبری کرے گا اور لوگ اس پر عمل کریں گے تو نیکی کی طرف رہبری کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ نیکی کرنے والے کو ملا ہے۔ اسی طرح فرمایا کسی برائی کی طرف رہبری کرے گا تو جو برائی کرنے والے کو سزا ملے گی رہبری کرنے والے کو بھی اتنی سزا ملے گی۔ اور اس کے لیے ہمارے آپ کے درمیان آپ اور ہم سب جانتے ہیں ایک آدمی نے فلم دیکھ لی نئی آتے ہی وہ اپنے 50 ساتھ والوں میں دوستوں میں عزیزوں میں جس میں بھی حلقہ ہوتا ہے جہاں ملنا جلنا اٹھنا بیٹھنا فلاں فلم آئی ہے دیکھی تم نے؟ میں نے دیکھی فلاں بڑی غضبناک ہے بڑی زبردست ہے۔ اچھا میں ابھی تک اس کو نہیں دیکھ سکا، اچھا آج ہی لے لوں گا۔ اس طرح سے ایسی اس کی آگ بھڑکاتے ہیں ایسی اس کی ترغیب دلاتے ہیں۔ یاد رکھیے گناہ کی ترغیب دلانا بھی گناہ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں۔ اور یہ تو بہت بڑی ڈھٹائی ہے کہ گناہ کرے اور دوسروں کو ترغیب دلائے اور اس کے اوپر خوش رہے کہ میں نے اس فلم کے لیے جو ہے اتنے اور آدمیوں کو بھی لگا دیا۔ جس وقت کے بعد پرس ہوگی ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ کا مضمون سامنے آئے گا، اس وقت پتہ چل جائے گا کہ میں نے جو اپنے دوستوں کو بے دینی کے لیے بھڑکایا تھا تو اس کا کیا حشر ہے۔ رہبر جو بنا اس برائی کے سلسلے میں اس کی بھی مرمت ہوگی اور جس نے بھی اس کی بات کو مانا اس کی بھی مرمت ہوگی۔ یہاں آدمی ایک ڈنڈا برداشت کر نہیں سکتا، چکرا جاتا ہے، فرشتوں کے گرز کھانے کی ہمت اور سکت ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے گھروں سے ٹی وی نکل جائے، اور اگر نہیں نکل سکا جب تک نہیں نکلتا برابر اس سلسلے میں کوشاں رہے، دل سے برا سمجھے کہ ہم اس لعنت کو اس گھر میں کیوں لے آئے۔ یقین کی بات ہے کہ جس گھر کے اندر ٹی وی رہے گا وہاں ڈرامے ہوں گے فلمیں ہوں گی، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیوں کر برسیں گی۔ یہ الخبائث ہے اور اسی سے پھر ترغیبات آگے بڑھتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی اس سے نیک کام بھی لے سکتے ہیں اور اس طرح سے بعض وقت دلائل دیتے ہیں کہ جی اس سے بڑے اچھے اچھے کام لیے جا سکتے ہیں۔ لیے جا سکنا اور چیز ہے اور لیے جانا جو ہے یہ جو نظر آ رہا ہے وہ اور ہے۔ میں بھی بعض وقت پوچھ لیتا ہوں جو بہت زیادہ حامی ہے محبت والے ہیں کہ جی ٹی وی تو ہونا بہت ضروری ہے، جیسا میں نے گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا کہ بعض ہمیں کہہ دیتے ہیں آپ نے فلاں پروگرام تو دیکھ لیا ہوگا، لا حول ولا قوت، ہمارے یہاں کیا کام ٹی وی کا؟ ارے آپ کے ٹی وی نہیں ہے، یہ تو آج کل جزو لازم ہے زندگی کا، بغیر اس کے تو زندگی نامکمل۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس صورت میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو بہت ضروری ہے، اور پھر اس صورت میں بعض وقت چونکہ برائی دل میں آتی ہی نہیں اس لیے برابر لگے رہتے ہیں۔ اس کو نکالنے کی کوشش کرے، گھر والوں کو اس کی برائی سمجھائے، آہستہ آہستہ اس کو کم کرتے 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 پھر نکال دیں، اور مجاہد ہے وہ حضرات کے جو اس کو ایک دم نکال دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، ان کا میں نے عجیب منظر دیکھا۔ شروع میں آئے، انگلینڈ سے پڑھ کر آئے تھے۔ ہمارے حضرت جب دین کی بات کرتے وہ سامنے بیٹھتے تھے اور ہنسا کرتے تھے، ننگے سر ہیں اور آپ کی باتوں پر بڑا انہیں تعجب ہوتا تھا، ہنستے تھے۔ میں اپنے دل میں کہتا تھا آج تم ہنس رہے ہو کل کو تم رو گے آپ کی باتیں سن کے، ابھی تم سمجھے نہیں کہ یہ ہستی ہے کون۔ کچھ وقت گزرا، طبیعت درست ہونے لگی، مزاج شریف سنبھلنے لگے، آہستہ آہستہ وہ وقت آ گیا کہ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے گھر کے ٹی وی کو دوسری منزل سے نیچے پھینکا ہے، اور ہمارے حضرت کی باتیں سن کر جو ہنسا کرتے تھے اب جو سنتے ہیں تو زار و قطار ہوتے ہیں۔ اب بھی ماشاءاللہ وہ ہے اور حالت ان کی بہت بدل چکی ہے، بالکل سچے مسلمان ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم فرمایا، کہنے لگے کہ بھائی میں تو اپنے اللہ سے دور تھا، مجھے پتا نہیں تھا،
اللہ تعالیٰ نے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملا دیا، انہوں نے بھائی ہماری کایا پلٹ دی اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے سبب ان کو بنایا اور اس طرح سے ہمیں بتا کر چلے گئے، سمجھا کر، جبکہ ان کی صحبت جو ہے مشکل سے میرا جہاں تک اندازہ ہے 6 مہینے یا 8 مہینے، زیادہ سے زیادہ سال بھر رہی ہوگی، لیکن اسی کے اندر وہ سچے اور پکے مسلمان بن گئے۔ دعا فرما لیجیے، اے الہ العالمین،
آج اتنا عام ہو چکا ہے، یا اللہ اس رواج کی کثرت کی وجہ سے آج گناہوں کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، یا اللہ ہماری سوچ درست فرما دیجیے اور وہی سوچ ہمیں عطا فرما دیجیے تو آپ نے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی، اور آپ نے امت کی سوچ کو درست فرمایا تھا۔ اے اللہ جتنے بھی کام گناہ کے ہیں ہمیں بھی ان سے متنفر فرما دیجیے، اور جتنے کام نیکی کے ہیں ان سے رغبت نصیب فرمائیے، محبت نصیب فرمائیے اور اپنا کرم فرمائیے۔ قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مصابحت نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین آپ اپنی محبوبیت عطا فرمائیے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوبیت عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین اپنی مخلوق کی محبوبیت عطا فرمائیے۔ آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے، ہمارے مجرم کو تمام گناہ چھوٹے ہو یا بڑے جان کر کیے بھول کر آپ قادر مطلق ہیں، آپ علیم و خبیر ہیں، ہماری زندگی بھر کے سارے گناہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ساری امت کے گناہ معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ میری مغفرت فرما دیجیے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دیجیے، میرے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما دیجیے، میرے بیوی بچوں کی مغفرت فرما دیجیے، میرے تمام اساتذہ کی مغفرت فرمائیے۔ اے الہ العالمین میرے تمام مشائخ کی مغفرت فرمائیے۔ اے الہ العالمین میرے محسن اور میرے پیر و مرشد حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ہماری بڑی تربیت دی، ہمیں بہت اچھی باتیں سکھائی، اور یا اللہ سب سے بڑے محسن ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ہمیں سچی اور آپ کی دی ہوئی ساری باتیں بتائیں۔ اے الہ العالمین ہمارے حضرت شیخ کی بھی مغفرت فرمائیے، آپ کے تمام متعلقین کی، محسنین کی، محبین کی، متوسلین کی سب کی مغفرت فرمائیے، اور محسن اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دیجیے۔ آپ نے ہمارے ساتھ بہت ہی شفقت فرمائی۔ اے الہ العالمین ہم آپ کا جواب ادا نہیں کر سکتے، آپ کرم فرمائیے، امت کی طرف سے آپ کو بہترین دل عطا فرمائیے، بہترین دل عطا فرمائیے۔ اے الہ العالمین ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے جن سے ہمارے حضور خوش ہو جائیں، آپ کو فرحت نصیب ہو۔ اے الہ العالمین امت کے اعمال آپ پر پیش فرماتے ہیں، آپ کے اعمال یا اللہ امت کے اعمال آپ کو ہو، ایسا نہ ہو کہ اللہ فرمائیے ساری امت کے اعمال کی درستی فرما دیجیے۔ آپ قادر مطلق ہے، آپ کریم ہیں، فرمائیے ہماری حالتیں درست فرما دیجیے، ہماری حالتیں درست فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین ہمارے دل آپ کے قبضے میں ہے، ساری مخلوق کے دل آپ کے قبضے میں ہے، ہمیں سدھار دیجیے اور گزشتہ ہماری ساری خطائیں معاف فرما دیجیے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کائنات میں جتنے ذرات ہیں ایک ایک کرنے کے بدلے کروڑ بار صلاۃ و سلام نازل فرمائیے، رحمتیں نازل فرمائیے، رحمتیں نازل فرمائیے، رحمتیں نازل فرمائیے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر اپنی رحمتیں یا اللہ نازل فرمائیے، تمام امہات المومنین پر کروڑ بار رحمتیں نازل فرمائیے، تمام حضرات صحابہ کرام صحابیات پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے، تمام ائمہ دین، تمام محدثین، تمام فقہاء، تمام علماء، تمام فضلاء، تمام مشائخ اور بزرگان دین، حمال دین، خدام دین، مومنین اور مومنات، مسلمین اور مسلمات سب پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیے، اندر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائیے، اپنی رحمتوں کا مورث بنا دیجیے، اپنی رحمتوں کا مورث بنا دیجیے، ہمارے قصور کو آپ فرما دیجیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ اے اللہ رسوائی سے بچا لیجیے، ذلت سے بچا لیجیے، یہی درگزر فرما دیجیے، کسی بھی بات پر ہم سے نہ یہاں معاوضہ فرمائیے، نہ برزخ میں معاوضہ فرمائیے، آخرت میں معاوضہ فرمائیے، یا اللہ سرخرو فرما دیجیے۔ ہمارے پاس ہمارے کو کچھ بھی نہیں، آپ کے فضل کے محتاج ہیں، آپ کے فضل پر بھروسہ ہے، اپنے فضل عظیم سے ہمارا بات فرما دیجیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت نصیب فرمائیے، آپ کے جھنڈے کے نیچے جگہ فرمائیے، آپ کی جماعت میں ہمیں شامل فرمائیے۔ اے الہ العالمین آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کے آگے کو کرتے
موت سے آپ فرمائیے، قیامت کے ہر ناکے سے بچا لیجیے، منظرات سے گزرنا آسان فرمائیے، اے الہ العالمین بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیے، جنت کی تمام نعمت عطا فرمائیے، سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار وہ خوب اور ہمیشہ نصیب فرمائیے، اے الہ العالمین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائیے، آپ کے دیدار کو یا اللہ کی قدر گستاخ ہے، آپ کرم فرمائیے، اجابات اٹھا دیجیے، اجابات اٹھا دیجیے، حضور کی زیارت نصیب فرمائیے، اپنا کرم فرمائیے، اے الہ العالمین اپنی رحمتوں سے نواز دیجیے، اے الہ العالمین اپنا بھی محبوب بنا لیجیے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا محبوب بنا لیجیے، اے الہ العالمین جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب فتنوں سے بچا لیجیے، خلیج میں مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرمائیے، کہ اللہ بیت المقدس کو آزاد کرا دیجیے، کہ اللہ حرمین شریف کی حفاظت فرمائیے، یہودوں نے سارا ملحدین کو ذلیل اور خوار کر دیجیے، یا اللہ ہندوؤں کو ذلیل کر دیجیے، اے اللہ حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے، یا اللہ یہودوں نے سارا میں پھوٹ ڈال دیجیے، زلزلے پیدا کر دیجیے، طوفان بھیج دیجیے، ان کا گولا بارود انہیں کے کام میں لگا دیجیے، ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیجیے، ان کی طاقت کا زور توڑ دیجیے، انہیں زمین اور خار کر دیجیے، سمندر میں ان کے بیڑوں کو ڈبو دیجیے، یا اللہ سمندر میں ڈبو دیجیے، یہود نصارا کو بدحواس کر دیجیے، یا اللہ ان کو کتوں کی بات نصیب فرمائیے، اور ان کے سرغنا کو یا اللہ کتے کی بات نصیب فرمائیے، پاگل کر دیجیے، عبرت کا نمونہ بنا دیجیے، یا اللہ مسلمانوں کو ایک اور نیک کر دیجیے، اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائیے، سیتا پلائی ہوئی دیوار بنا دیجیے، حق و غلبہ عطا فرمائیے، مجاہدین اسلام کی بھی امداد فرمائیے، کشمیر میں بھی مسلمانوں کو کامیاب فرمائیے، کشمیر کو آزاد کرا دیجیے، مسلمان جہاں جہاں بھی مغلوب ہیں یا اللہ سب کو یا اللہ کرم فرما برمانی فرمائیے، فلسطین کو بھی آزاد کرائیے، بیت المقدس کو آزاد کرائیے، یا اللہ اسلام کا جھنڈا لہرانے کی توفیق عطا فرمائیے، بیت المقدس میں بھی، کشمیر میں بھی، افغانستان میں بھی، اے الہ العالمین حق کی حمایت و نصرت فرمائیے، قیادت و مدد فرمائیے، اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ مسلمانوں کو یہود و نصارا اور ملحدین کے ہاتھوں کھلونا بننے سے بچا لیجیے، اے الہ العالمین آپ کے بہت سے بندے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، جس کا جو بھی مقصد ہے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، یا اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجیے، ہمارے بھی مقاصد پورے فرمائیے، ہمارے دوست احباب کے بھی، ہمارے تمام محبین کے بھی، اے الہ العالمین میرے تمام محسنین کو، محبین کو جزائے خیر عطا فرمائیے، اپنی رات اور سہمت سے مالا مال رکھیے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر قائم رکھیے، اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے، اے الہ العالمین جب دنیا سے اٹھائیں اپنے ایمان کو فرمائیے اور عزت کی بات عطا فرمائیے، ہم سب دین کا کام خوب لیجیے، ہماری اولاد اور اولاد سے، ہمارے دوست احباب سے، ہمارے مسلمان بھائیوں سے سب کے دین کا خوب کام لیجیے، کہ اللہ اسلام کا پیغام فرما دیجیے، ہمیں بھی دین کا خادم بنا دیجیے، دین کا حافظ بنا دیجیے، دین کا محافظ بنا دیجیے، دین پر عمل کرنے والا، دین کو پھیلانے والا بنا دیجیے، حضور کا سچا پکا غلام بنا دیجیے، اپنا نیک بندہ بنا لیجیے، اے الہ العالمین اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے، اپنے مخصوص بندوں میں شامل فرما لیجیے، اپنے مقرر بندوں میں شامل فرما لیجیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔